اب یہ حدیث مبارکہ جو آپ نے سنی بخاری شریف کی حدیث نمبر 5006 کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے ایک صحابی، نبی پاک کے صحابی ہیں سعید بن معلہ، وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہوا کہ مجھے نبی پاک نے بلایا، میں نماز میں تھا اور میں نہیں گیا، تو میں جب گیا تو میں نے عذر پیش کیا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں تو نماز میں تھا، میں اس وجہ سے حاضر خدمت نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم آ جایا کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ کی شرح ہر کسی نے اپنے اپنے طور پہ لکھی ہے۔ اب یہ یار لوگوں کے بھی ایک بہت بڑے عالم تھے، دیوبندی حضرات کے ایک بہت بڑے عالم تھے، ان کو وہ بڑا عالم کہتے تھے، کہتے بڑے جامع المعقول ہے تو بڑے جامع المنقول ہے تو پتہ نہیں کیا تو کیا، علامت الدار تو والقار تو والقار والغضب تو پتہ نہیں کیا۔ تو انہوں نے بھی اس حدیث کی شرح لکھی، انہوں نے ایک کتاب لکھی بخاری شریف کی شرح، انہوں نے جو لکھی ہے کشف الباری، انہوں نے اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے کیا کیا، اب آپ دیکھیے، اس کو کہتے ہیں نا کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے ان کو بخار، بخاری نہیں آتی۔ اب انہوں نے اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے صرف اتنا لکھا کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی شخص کو پکارے تو اسے آپ کی پکار میں لبیک کہنا چاہیے، بس اتنی سی بات لکھی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اتنا لکھا، لیکن یہاں آپ جامع المعقول بھی کہلاتے ہیں، والمنقول بھی کہلاتے ہیں، تو پتہ نہیں شیخ الحدیث بھی کہلاتے ہیں، تو شیخ القرآن بھی کہلاتے ہیں، تو استاد الفقہاء بھی کہلاتے ہیں، تو استاد العلماء بھی کہلاتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر آپ اپنی بات نہ لکھتے، ہم نہیں کہتے کہ آپ اپنی بات لکھتے ہیں، آپ کے دل میں کلنج پڑتی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، کہیں نبی پاک کی عظمت اگر زیادہ بیان آپ کو کچھ زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتی نا، جتنی بھی کرو کم ہی ہے، اگر تمہارے مطابق زیادہ بیان ہو رہی ہے تو تم کم از کم اتنا کر دیتے کہ وہ لکھ دیتے جو محدثین نے لکھا ہے۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ وہ لکھ دیتے جو بدر الدین علی نے لکھا ہے، وہ لکھ دیتے جو ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، وہ لکھ دیتے جو ابن الملقن نے لکھا ہے، وہ لکھ دیتے جو دیگر جو ہے ابن حجر مکی نے لکھا، کم از کم اتنا لکھتے نا، بس اتنا لکھ کے اپنی طرف سے جب نبی پاک نے نبی پاک علیہ السلام کسی کو بلائے تو وہ صحابی کو چاہیے تھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کو پکارے تو اسے آپ کی پکار میں لبیک کہنا چاہیے، بس اتنا کہہ کے حدیث کی شرح ختم، یعنی ان الفاظ کی شرح کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ تو بھائی تم صرف اتنا ہی کر دیتے ہو، بھائی اتنا ہی کر دیں، ہم جب بھی تو کہتے ہیں کہ بے عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے ان کو بخار، بخاری نہیں آتی۔ تم اگر صرف شارحین حدیث کی بات لکھ دیتے نا، ملا علی قاری کی بات لکھ دیتے، ابن حجر اسقلانی کی بات لکھ دیتے، اور پھر اس کے بعد بدر الدین عینی کی بات لکھ دیتے، ابن ملقن کی بات لکھ دیتے، ابن العربی کی بات لکھ دیتے، اتنا ہی لکھ دیتے، کہتے جی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس ان لوگوں نے لکھ دیا ہے تو بعد میں ناخواستہ میں لکھنا پڑ رہا ہے، لیکن تم نے وہ بھی نہیں لکھنا کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ اگر وہ لکھیں گے تو لوگوں نے ہو جانا ہے بریلوی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ لوگوں نے ہو جانا ہے سنی۔ یہ تو پھر ہر جمعرات کو وہاں جا کے ریونڈ میں انہوں نے ٹینٹ نہیں کرا لی، انہوں نے تو پھر جو ہے چھوٹے بھائی کا پاجامہ اور بڑے بھائی کی قمیض نہیں پہننی حاجی صاحب۔ اب تو انہوں نے جو ہے اگر اس طرح کی بات لکھ دیں گے تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، پھر تو بات وہی ہو جائے گی، تو کہیں گے وہ ہمارے اپنے لوگ کہیں گے بھائی یہ تو ہمارے مولوی صاحب اس طرح کی بات لکھ رہے، جو باتیں احمد رضا خان لکھا کرتا تھا، ہمارے مولوی صاحب اس طرح کی بات لکھ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر دال میں کچھ کالا ضرور ہے اور ادھر حقیقت اور سچائی ضرور ہے۔ اب وہ شیخ سلیم اللہ دیوبندی جو ہے وہ صرف اتنا لکھ کے جی بات جی ٹھیک ہے جی ہاں بلا لیا تو لبیک کہنا چاہیے، ہمت کرو نا وہ لکھو نا جو محدثین نے لکھا ہے۔ اگر تمہارے پیٹ میں درد پڑتا ہے تو تم نہیں لکھو، لیکن محدثین کی بات تو یہاں پر لکھو کہ محدثین نے یہاں پر لکھا کہ اگرچہ وہ نماز فرض پڑھ رہا تھا لیکن فرض توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ بولو بولو نا میرے عزیزو، ہاں یہ میرے اسکول کالج کا جو نوجوان بیٹھا ہے یہ بڑا پھدکتا ہے جب فیس بک دیکھ رہا ہوتا ہے، میں اس کو کہوں گا کہ تو بھی بول میرے بچے، کیا نماز فرض ہے؟ کیا فرض توڑ کے آنے کی اجازت ہے؟ بولو آپ لوگ، اجازت ہے؟ تو یہاں محدثین نے لکھا، انہوں نے کہا اگرچہ نماز فرض ہے لیکن قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا فرض ادا کرنا ہو
تو چھوٹا فرض چھوڑ سکتے ہیں. اب صحابی نماز میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے, وہ فرض ہے, اور اللہ کی عبادت نماز سب سے بڑا فرض ہے, لیکن نبی بلاتے یہ لکھنا مولوی صاحب, یہ لکھو نا تم اپنی شرح کشف الباری کے اندر کہ نبی بلاتے ہیں تو اب صحابی نماز توڑ کر آتے نہیں ہیں, نبی خود کہتے توڑ کر آؤ. جب میں نے بلایا تھا تو توڑ کر آؤ, بلکہ یہ جملہ درست نہیں ہے, چھوڑ کر آؤ. نہ ٹوٹے گی تو نہیں نا, چھوڑ کر آؤ. اتنا ہی لکھ دینا, اتنا ہی لکھ دیتے جو محدثین نے لکھا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس فرض سے بڑا نبی کا حکم ماننا فرض ہے. اتنا ہی لکھ دیتے کہ نماز اگرچہ افضل ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا اس سے زیادہ افضل ہے. اتنا ہی لکھ دیتے کہ بھائی محدثین نے لکھا, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے, اصل میں ہمیں جو ہے نبی پاک کی تعریف سن کے پریشانی لگتی ہے, ہمیں کبھی ادھر کھجلی ہوتی ہے, کبھی ادھر کھجلی ہوتی, کبھی ادھر ہوتا ہے, وہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, بس یہ محدثین نے لکھ دیا, بس ہم اس وجہ سے نقل کر رہے, نیچے لکھ دیتے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ لکھنے کی جرات تو ڈالتے نا کیا, کہ اگر صحابی نماز چھوڑ کر آیا اور جا کر نبی کا کام کیا تو کیا اس کی نماز وہیں سے شروع کرے گا یا آ کر نئے سرے سے شروع کرے گا. اتنا ہی لکھ دیتے نا. تو محدثین نے لکھا کہ بھائی نئے سرے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے, صحابی آئے, نبی کی بات سنی, جائے بازار میں نبی کا کام کر کے آئے, وہیں سے اپنی نماز کو شروع کر دے. یہ جتنی دیر میں گھومتا رہا یہ بھی اللہ کی نماز میں ہی رہا. آخر میں لکھ دیتے نا جی ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم تو ہی دیے, ہم تو ہی دیے, اور ہماری وہ توحید ہے جو نہ رسول اللہ نے سکھائی ہے نہ رسول اللہ کے صحابہ نے سکھائی ہے. آخر میں لکھ دیتے. تم یہ نہ لکھتے کہ ہماری وہ توحید ہے جو رسول اللہ نے سکھائی ہے نہ رسول اللہ کے صحابہ نے, یہ نہ لکھتے, پڑھنے والا خود سمجھ جاتا. چونکہ مولوی صاحب کو پتا تھا کہ میں نے لکھ دیا تو چھپ جائے گا, اور جب چھپ جائے گا تو چھپے گا نہیں, اور جب چھپے گا نہیں تو احمد رضا کے غلاموں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا.